إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، امانت ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ صفت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات جو نبوت سے پہلے جو ہے وہ مشہور تھی، وہ صادق اور امین تھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافر بھی صادق اور امین کے نام سے جو ہے وہ جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں پر نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، نبیوں کے تذکرے کے ساتھ ہی تقریباً ہر بڑے بڑے نبی اور پیغمبر کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ ان نبیوں نے اپنی قوموں سے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں امین بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، میں خائن نہیں ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ امین بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر اور نبی اس بات کا یقین دلاتے قوم کو انی لکم رسول امین، میں رسول بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے اس پر میں امین ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے علاقے سے ہجرت کر کے نکلے نا، جہاں پر جا کر بسیرا کیا، جہاں پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے نا، وہاں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں جو ہے وہ پیچھے اپنی بکریوں کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے سارا منظرنامہ جو ہے وہ بیان کر دیا کہ ہم مردوں کے اندر خلط ملط نہیں ہوتی، لہٰذا ہم بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پکڑا اور پانی پلا دیا۔ جب پانی پلا دیا گھر گئی، باپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، پہلے تم دیر سے آتی تھی اب تم جلدی آ گئی ہو؟ بیٹیوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا اپنے ابا جان سے۔ جب ابا جان سے بات بیان کی نا تو انہوں نے کہا اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ، اور ساتھ ہی قرآن کہتا ہے بیٹیوں نے کہا اے ابا جان ان خیر من استأجرت القوی الامین، ایک ایسا شخص ہے کہ جو بڑا طاقتور بھی ہے، قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہاں پر تذکرہ کیا نا، وہاں پہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، حضرت موسیٰ کو حضرت جو ہے وہ شعیب نے، بعض نے لکھا نبی ہے، بعض نے کہا نبی نہیں تھے، خیر انہوں نے اجرت پر رکھ لیا اور ساتھ طے کر لیا کہ آپ 8 سال تک جو ہے وہ یہاں پر خدمت کریں گے تو پھر میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ بات یہاں پر کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن مجید نے وہاں پر حضرت موسیٰ کا جو تذکرہ کیا ہے نا، کہ بیٹیاں کہنے لگی ان خیر من استأجرت القوی الامین، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بڑا طاقتور، قوی اور بڑا ہی امین اور امانت دار شخص ہے، اس کو آپ جو ہے وہ اجرت پر رکھ لیں۔ کیونکہ جوان لڑکیاں تھیں، جوان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلا کر بغیر کسی مفاد کے سائڈ پر ہو کر پھر بیٹھ جانا، وہ جو بات تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت تھی۔ امانت ایک بہت لمبا چوڑا ایک مفہوم ہے اس کا، آنکھوں کی امانت، عملوں کی امانت، عبادت میں امانت، اعمال میں امانت، جہاں جہاں پر بندہ کوئی کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ساری چیزوں کو تو یہاں پر کوڈ نہیں کر سکیں گے، لیکن جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ میں یہاں پر اس کا جو ہے وہ پورا خلاصہ بیان کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا مختصر وقت میں۔ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ جو ہے وہ امین نہیں تھے، امین ہونا ایک صفت ہے، جس طرح صادق اور صدیق ہونا جو ہے وہ ایک صفت ہے، جس طرح ایک لقب حضرت ابو بکر کو مل گیا تھا نا صدیق، اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لقب مل گیا امین هذه الامہ، امت محمدیہ کا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر، امانت دار تاجر مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ۔ یہاں پر صفت بیان کی، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر، سچا اور امانت دار تاجر۔ اور امانت دار سچا تاجر کون ہوتا ہے؟ جو جھوٹ نہیں بولتا، جو دھوکہ نہیں دیتا، جو فریب نہیں کرتا، جو کہتا ہے وہی بیان کرتا ہے، وہی دیتا ہے۔ ویسے تو جو بندہ جھوٹ بول بول کر قسمیں اٹھا کر چیزوں کو فروخت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے جو بندہ جھوٹ بول کر اپنے سامان کو جو ہے وہ فروخت کرتا ہے، قسمیں اٹھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے سامان کو جو ہے وہ فروخت کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ تاجر ہی تھے نا،
امی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا وہ نبوت سے پہلے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی وجہ سے بھیجا تھا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ایک شخص ہے بڑا امانتدار ہے، ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجا، تاجرہ تھی، بہت بڑا کاروبار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، غلام سے پوچھا کہ کیسا شخص ہے، انہوں نے کہا یہ تو بڑے امانتدار اور بڑے امین ہے۔ اس صفت کو دیکھتے ہوئے، امانت داری کو دیکھتے ہوئے امی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا۔ یہ صفت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امانت، اور اسی امانت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھی آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والوں کے ساتھ دشمنی جب ہجرت کی نا، تو ان کی دشمنی تھی، مارنے کے درپے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیتے ہیں، لیکن نبی پاک نے حضرت علی سے کیا کہا، علی آپ یہاں پر میرے بستر پر آرام کریں، صبح کو آپ ان مکے والوں کی جو آپ کے ہمارے پاس امانتیں ہیں نا وہ دے کر آپ پھر آنا۔ یعنی کہ ایک طرف جو ہے وہ حالت جنگ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ امانت ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ لڑائی پر جو ہے وہ جنگ پر اتر آئے اور آپ ان لوگوں کی امانتیں جو ہے اس کے اندر خیانت نہ کریں۔ ہمارا دین اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے نا، بطور امانت کسی نے کوئی چیز رکھی ہے، آپ کے ساتھ اس کا جھگڑا بھی ہو جائے نا، پھر بھی آپ خیانت نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے۔ جب مکہ فتح ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، عثمان یہ بیت اللہ کی چابیاں ہیں، آج امانت داروں کو ان کی امانتیں جو ہے وہ لٹائی جائیں گی۔ آج تک وہ چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان کے اندر چلی آتی ہے، آج تک تقریباً 1500 سال ہو گئے انہی کے خاندان کے اندر، انہی کے نسل کے اندر، اور یہ قیامت تک کے لیے رہے گی۔ آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا یہ چابی بیت اللہ کی، یہ منصب ہے نا، دیکھیں نا، فضیلت ہے نا، جس کو جو ملا یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا منصب ہے، یہ تمہاری امانت ہے، یہ تمہارے حوالے جو ہے وہ کر دی گئی۔ قرآن کہتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ، اللہ کے مومن بندے ان کی صفات میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جو اللہ نے ان کو امانتیں دی ہیں نا، ان امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، لوگوں جو بندہ اپنی امانت کا، جس امانت کا اہل ہے نا اس کی طرف لوٹا دو، خیانت نہ کرو۔ خیانت سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، یہ تو بہت بری چیز ہے، یہ تو بندے کا پیٹ کوئی چیز بھرتی نہیں سوائے قبر کی مٹی کے۔ خیانت بہت بری جو ہے وہ چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ جو امانت دار ہوگا لوگ اس کو اب جو ہے وہ سمجھیں گے یہ خیانت کرنے والا ہے، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا لوگ اس کو جو ہے وہ امین سمجھیں گے۔ ایک وقت آئے گا، یہ قیامت سے پہلے کا منظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کر دیا کہ امانت ضائع ہو جائے گی، امانتوں کے اندر جو ہے وہ خیانت کی جائے گی، اور جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو لوگ سچا سمجھ لیں گے کہ یہ جو ہے وہ امین ہے، یہ امین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا منافق جو ہوتا ہے نا، منافق، اس کی 4 خصلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان خصلتوں کے اندر سر فہرست یہ خصلت ہے جو بری ترین خصلت ہے۔ فرمایا اگر یہ 4 خصلتیں ہوں تو خالص منافق ہے، اگر ایک خصلت ہو تو نفاق کا ایک حصہ اس بندے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب کسی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرے گا، بات کرے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کرے گا، لان تان کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا اس کے پاس امانت رکھو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی خصلت ہے خیانت کرنا۔ جو بندہ خیانت کرتا ہے وہ نفاق کے ایک درجے کو جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، وہ بندہ خالص منافق ہے۔ جو بندہ 4 خصلتیں اس کے اندر جو ہے وہ پائی جائیں، اور جس کے اندر ایک پائی جائے، فرمایا خصلۃ من النفاق، اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، یہ بری خصلت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے خیانت سے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک بندے نے ایک جگہ بیچی
دوسرے بندے نے جو ہے وہ جگہ خرید لی۔ جس بندے نے جگہ بیچی اور ایک بندے نے جگہ خرید لی، اس نے اس جو ہے وہ زمین کے اندر کوئی حال چلایا، کوئی کھدائی کی۔ جب کھدائی کی نا، اس کے اندر ایک گڑھا نکل آیا، گڑھا اشرفیوں سے بھرا ہوا، سونے سے بھرا ہوا، اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک گڑھا نکل آیا اس کے اندر زمین سے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی جس نے زمین بیچی تھی، اس نے کہا میں نے تم سے جو ہے وہ زمین خریدی تھی، یہ گھڑا میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے بیچی ہے، بھائی میں نے زمین بیچ دی ہے، میں نے سب کچھ بیچ دیا ہے، اس میں سے جو بھی نکلے وہ تیرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، ایسی مثالیں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے ہمارے معاشرے میں۔ سونا کہنے کی بات ہے، سونا تولا نہیں ملتا دیکھنے کو، لاکھوں میں بات ہے، 500 1000 کے اوپر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تو لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہ بھائی نہ، میں نے تو دینے ہی نہیں ہے تیرے۔ جو قرض لے لیتا ہے، جو گڑبڑ کر لیتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ میں نے تیرے پیسے دینے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، تھانوں میں چلے جاتے ہیں، کچہریوں میں چلے جاتے ہیں، عدالتوں میں پیسے لگا لیتے ہیں، لیکن کبھی مانیں گے نہیں کہ یار یہ میرا جو ہے وہ حق ہے تیرے ذمہ۔ بہن بھائیوں کے حق کھا جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، لوٹ مار کر لیتے ہیں، جس کی داڑھ کے نیچے جو آتا ہے نا وہ دبا جاتا ہے۔ کتنا مرضی بڑا حاجی ہے، نمازی ہے، 2 نمبری کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے بندے نے زمین خرید لی۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، جس بندے نے زمین بیچی، جس نے خریدی، اس نے جو ہے وہ اس کے اندر کھدائی کی، کوئی حل چلایا، جب گڑھا نکلا نا اور اس کے اندر اشرفیاں، کچھ سونے کی چیز، کوئی بڑی جو ہے وہ ایک قیمتی چیز اس کے اندر سے نکل آئی، اس بندے نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا اللہ کے بندے یہ زمین تیری تھی، گڑھا بھی تیرا ہے، میں نے تو زمین کے پیسے دیے، گڑھے کے تھوڑی دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمانداری سے بتائیں، ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا، اس نے کہا لے آؤ، اور یقین کریں اس نے فتوے لینے تھے، اور فتوے لے لے کر جہاں تک اس کو فتویٰ اپنی مرضی کا نہ ملتا، اس نے آرام سے نہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے زمین بیچی ہے، گڑھا تو میرا ہی ہے نا، لہذا گڑھا میرا ہی ہونا چاہیے، ہے نا۔ دوسرا بندہ جو خریدنے والا ہے، اس کا دیکھیں ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اس نے پہلے نہیں کہا، اس نے بھائی میں نے زمین خریدی ہے، میرا ہی ہو سکتا ہے، اس کا میں کیوں واپس کروں۔ اس نے کہا نہیں بھائی اللہ کے بندے، میں نے تو زمین کے پیسے دیے، گڑھے کے تھوڑی دیے ہیں۔ اور چاہے وہ گڑھا سونے کا، وہ اشرفیوں والا، وہ زمین سے بھی مہنگا ہوتا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یہ تو میرا ہی نہیں ہے۔ دونوں کا فیصلہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا تیرا، وہ کہتا تیرا۔ اللہ ہمیں بھی امانت جیسی نعمت جو ہے وہ عطا فرما۔ اللہ کی قسم، پیسے دے کر تو ایمان بندے کا نکل جاتا ہے۔ جب پیسے سامنے آتے ہیں نا، بڑے بڑے نوٹ، لاکھ روپیہ، بڑے بڑے چیک سامنے آتے ہیں نا، لوگوں کا ایمان پھسل جاتا ہے۔ لوگ بینکوں سے سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سود پر لین دین کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ سود ہے، لین دین تمہارا حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ کیسے سود ہو سکتا ہے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، مال زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور نعمتیں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ مال مل رہا ہوتا ہے، سہولتیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے۔ پیسے آ رہے ہیں، دونوں کا فیصلہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا تیرا ایک بیٹا، اس نے کہا ہاں، اس نے کہا تیری ایک بیٹی ہے، اس بیٹے بیٹی کے نکاح کے اوپر لگا دو، اس کے اوپر خرچ کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ، کہنے کی بات ہے، کہنے کی بات ہے، امانت۔ یہ زندہ مثال ہے ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، کہ خریدنے والا کہتا ہے میرا نہیں، بیچنے والا کہتا ہے میرا نہیں، اور ہے کیا؟ سونا۔ اللہ اکبر، اشرفیاں، ایمان کی بات ہے نا، اور یہ ایمان جس کو ملے اس کو ہی ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار والوں کا قصہ اور واقعہ بیان کیا ایک حدیث میں، غار والوں کے واقعے میں آتا ہے کہ 3 بندے نکلے کسی جگہ پر، طوفان آ گیا، اندھیری آ گئی، انہوں نے غار کے اندر پناہ لے لی۔ جب غار میں پناہ لی نا، تو ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور آ کر جو اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ جب غار کا منہ بند ہوا، انہوں نے زور بڑا لگایا لیکن وہ کام نہ بنا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اب تو سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھ گئے، ہونا کیا ہے، مرنے کا انتظار ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، انسان کتنا زندہ رہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اب موت ہی ہے، اب تمہارا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا، تینوں میں سے ایک بندے نے، اس نے کہا اللہ کے بندو، اللہ سے اس نیکی کا سوال کرو، اس نیکی کے ساتھ جو تم نے خالص اللہ کے لیے کی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، نیکی کس وقت میں کام آتی ہے؟ جب کوئی نہیں ہوتا۔ انسان کی نیکی دنیا میں مثال موجود ہے۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں، ان 3 بندوں میں سے ایک نے کہا اللہ کے بندو، اللہ سے اپنی اس خاص نیکی کے ساتھ سوال کرو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کی ہو۔ دنیا میں مثال موجود ہے، دنیا میں، مرنے کے بعد تو کام ہی نیکی آنی ہے نا، مرنے کے بعد بھی کوئی چیز کام نہیں آنی، نہ گھر، نہ اہل و عیال، کوئی چیز کام نہیں آنی۔
انہوں نے کہا چلو، ایک نے دعا کی، ایک نے کہا اللہ میرے جو ہے وہ ماں باپ تھے، میں بکریاں چراتا تھا، دور چلا گیا، جب واپس آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، میں نے ان کا دودھ دھو کر سب سے پہلے ماں باپ کو پلایا، مختصر اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا تھوڑا سا۔ پھر دوسرے نے کہا میرے چچا کی بیٹی تھی، میں نے اس کو بدکاری کی دعوت دی، ایک دن وہ مان گئی، خیر میں نے اللہ تیرا ڈر اور خوف دل میں آیا، میں نے چھوڑ دیا وہ کام، اگر تجھے میرا یہ عمل اپنی رضا کے لیے قبول ہے تو اس کو ہٹا دے، پتھر تھوڑا سا اور ہٹا۔ ایک بندہ ان میں سے کہنے لگا اللہ پوری زندگی کی نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی جو خالص اللہ کے لیے کی ہو، یقین کرے اگر کوئی نظر دوڑائے نا ہماری نیکیوں میں شیطان نے ایسا جو ہے وہ ایسا حملہ کیا ہوا ہے، ریاکاری نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے، خلوص رہتا ہی کوئی نہیں نیکی میں، الا ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچائے وہی بچتا ہے، ورنہ خالص اللہ کے لیے نیکی کرنا یہ بہت بڑا جو ہے وہ کام ہے۔ ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا اللہ میرے پاس ایک بندے نے مزدوری کی، مزدوری کر کے وہ بندہ بغیر مزدوری لیے واپس چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کام میں لگایا، کاروبار میں لگایا، جب کاروبار میں لگایا بکریاں، ریوڑ، گائیاں، اونٹ ریوڑوں کے ریوڑ ہو گئے۔ ایک دن وہ بندہ چلتا پھرتا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے میری مزدوری تو مجھے دے دے۔ جب وہ آیا نا میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے یہ تیرے ہی ہے سارا، اللہ اکبر، یہ بکریاں، یہ گائیاں، یہ اونٹ، یہ سارے تیرے ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری جو مزدوری ہے مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیری مزدوری کو کام میں لگایا تھا، یہ تیرا ہی ہے۔ تو جی ہے کوئی ایسی مثال؟ یہاں پر تو بڑے بڑے مگرمچھ مزدوروں کی مزدوریاں مار جاتے ہیں، متحد لوگوں کے جو انہوں نے پسینہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے نا اپنے کام کے اوپر، اس کو مار جاتے ہیں۔ گرمیوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک کرنے والا، کاروبار کرنے والا، کام کرنے والا بندہ، بینکوں کے اندر لاکھوں روپیہ پڑا ہے لیکن مزدور کی مزدوری پوری دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی دولت ہے، یہ جس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ عطا کر دیں، کہنے کی بات ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے بندے یہ تھوڑی سی مزدوری تھی میں نے کاروبار میں لگائی ہے، اور میں نے کاروبار میں لگائی ہے، یہ ساری تیری ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ جو ہے وہ کہنے لگا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس بندے کی مزدوری جو ہے وہ یہ بکریاں، یہ ریوڑ، یہ گائیاں، یہ اونٹ سارے اس کے سپرد کر دیے، اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے نا اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتھر لڑک کر گر گیا، پتھر ہٹ گیا۔ 1000 روپیہ کسی کی مزدوری ہو، وہ بندہ مزدوری لینے کے لیے آئے تو ہم اس کو جو ہے وہ 1000 کی بجائے 1 کروڑ دے دیں۔ گائیوں کے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ، کہنے کی بات ہے ایک اونٹ بھی بڑا سستا اونٹ لے لے 2-4 لاکھ کا تو اونٹ ہوتا ہے، ایک اونٹ ہی اونٹ ہے، گائیاں ہی گائیاں ہیں، بکریاں ہی بکریاں ہیں، بکری 40-50 ہزار سے کم نہیں ملے گی آپ کو۔ کہنے کی بات ہے صبح سے لے کر شام تک ایک بندے نے مزدوری کی ہے، میں نے اس مزدوری کو کام میں لگایا۔ یہ ایمان ہے، اور جب ایمان ہوتا ہے تو پھر بندے کے دل کے اندر امانت ہوتی ہے، امانت۔ اس نے کہا یہ میرے پاس امانت ہے، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ تو یہ کو ہوندا ساڈے ورگا، انہیں کہنا تو میری گل نہیں مننی، تیری مزدوری بھی نہیں ملنی۔ کوئی بندہ بغیر کسی بتائے کسی فیکٹری سے چھوڑ جائے نا، وہ کہتا بھائی آپ نے میرے قانون کے تحت کام نہیں کیا، وہ مزدوری نہ پلیں دینی، چھوڑا کیوں، استعفیٰ کیوں دے دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ جتنی اس نے مزدوری کی ہے اس کی مزدوری دو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری دے دو۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، اگر یہ بات ایمان کے اندر شامل ہو نا تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، پھر کوئی مشکل نہیں۔ ایمان ہونا چاہیے بندے کے دل کے اندر، جب ایمان ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بندہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک علاقے کے اندر گئے، انہوں نے کسی بندے سے وہاں پر لکھنے کے لیے قلم لیا، قلم۔ بعض لوگوں نے کہا خراسان کا علاقہ، یہ خراسان، یہ افغانستان کا علاقہ۔ ان کا اپنا گھر سفر، لمبا سفر کر کے شام کے علاقے کے اندر چلے گئے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گدھوں پر سفر ہوتا، گھوڑوں پر سفر ہوتا، لمبا سفر کیا، ایک لمبی مسافت طے کی۔ گھر جا کر یاد آیا یہ جو قلم ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے، یہ تو میں نے اس کو لکھنے کے لیے کو ادھار لیا تھا، کو عاریتاً لیا تھا، امانت ہے میرے پاس۔ گھر سے واپس سفر کیا دوسرے علاقے کی طرف، لمبا سفر کر کے پراگندہ حالت کے اندر جا کر اس بندے کو اس کا قلم واپس کیا، پھر دوبارہ گھر کے اندر آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کیا قلم کیا ہوتا ہے، یہ پینسل کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے یہ تو میرے پاس امانت ہے۔
ایک لمبا سفر کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو جب ملے گا بندہ واپس دے دوں گا، یہ بھی نہیں سوچا، ایک لمبا سفر کر کے واپس گئے۔ کہاں پر؟ خراسان، کہاں پر؟ شام کا علاقہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لمبا سفر کر کے واپس گئے اور جا کر وہ کلم واپس کر دیا۔ امانت ہے نا دل کے اندر۔ اب تو لوگ یقین کریں قرضہ لیتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے، کاروبار میں لوگوں کے پیسوں کے اوپر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، نیچے لگا لیے، مر گئے تو کہتے ہیں مر گئے تو مر گئے، اولاد بعد میں کہتی ہے وہ ابا ہی وہ ابے دی قبر ہے جا کے لے لو، کام ختم۔ کتنا آسان کام ہے خیانت کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، وہ ڈر خوف ہی کوئی نہیں ہے دلوں میں کہ یار یہ ہمارے پاس امانت ہے کسی کی، اگر اس امانت کے اندر خیانت ہوگی میں مر گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کا کوئی ایمان ہی نہیں جو بندہ امانت نہیں رکھتا، کوئی ایمان ہی نہیں۔ یہ سن لے نمازی اور حاجی سارے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے کے دل کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو بندہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اس بندے کا دین ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لا ایمان لمن لا امانت، کام ہی ختم کر دیا جناب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ امانت نہیں رکھ سکتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، کھرد برد کرتا ہے، اس بندے کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کتنا سنہری دور ہے۔ حضرت عمر رات کو ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، دیہاتوں کا ماحول آپ نے دیکھا ہوگا، گزر رہے ہیں گلی سے، ایک گلی سے بازار سے گزر رہے ہیں تو گھر کے باہر سے آواز آئی، کانوں میں آواز پڑی، رات کا وقت ہے، بیٹی سے ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا اس دودھ کے اندر پانی ملا دو، اس دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو بیٹی کہتی ہے اماں جان آپ کو نہیں پتا امیر المومنین نے دودھ میں پانی پلانے سے، پانی ڈالنے سے، مکس کرنے سے، ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے اے میری بیٹی امیر المومنین یہاں پر کب دیکھ رہے ہیں؟ امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگی اے میری والدہ اماں جان، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ اکبر، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھا۔ حضرت عمر ساری گفتگو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ دیکھو لوگ مرتے ہیں رشتوں کے اوپر، ہم کہتے ہیں سٹیٹس نے برباد کر دیا، اللہ کی قسم گھروں کے اندر بیٹیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، سٹیٹس نے برباد کر دیا۔ میں اتنا پڑھا ہوا ہوں، بیٹی اتنی پڑھی ہے، رشتہ نہیں ملتا۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں گھر میں ہیں، آپ دعا کریں رشتہ نہیں ہوتا، کوئی رشتہ ڈھونڈ کر دیں۔ میں کہتا ہوں یار فلاں برادری کے اندر کر لینا، نا برادری تو باہر نہیں کرنا، ڈوب کر مر جاؤ۔ بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، آپ برادری سے باہر نہیں نکلتے، برادری بوتے کیوں نہیں کرتے بیٹیوں کے نکاح؟ کوئی لمبا چوڑا سسٹم نہ دیکھو، میری کڑی نے ایم اے کیتا تو میں ایم اے ہی لبنا ہے، وہ چاہے بے دین کیوں نہ ہو، بس یہ سٹیٹس لے کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس گاڑی اور بنگلہ، بیٹی کا نکاح وہاں پر کروں گا جہاں پر گاڑی اور بنگلہ، اچھا بھلا گھر ہو، وہ اگلے دن 4 دن رکھ کے طلاق دے چھڑ دینا، دیکھ لو پیسہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیں رشتہ طے کیا اس لڑکی کے ساتھ، آ کر نشان لگایا، اگلے دن آ کر جو ہے وہ کہا کس بات پر کہ بیٹی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ماں نے کہا پانی ملا دے، بیٹی نے پانی نہیں ملایا۔ امیر المومنین نے اگلے دن جو ہے وہ پیغام بھیجا، اپنے بیٹے کا نکاح جو ہے وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ لو یہ اتنا سا سٹیٹس تھا، اتنا سا کام تھا۔ بعد میں جو کر رہا تھا کہ جب بندہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، اگر بندہ نہیں دیکھتا تو۔ بیٹی کہنے لگی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھتا ہے نا۔ اب ہمارے ہاں دودھ کی کیا حالت ہے، دودھ چھوڑے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار دیکھ لیں، دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں، سیمپل اور ہوتا ہے، بعد میں جب مال آتا ہے تو اور ہوتا ہے۔ یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا کوئی ایمان ہی نہیں جس بندے کی امانت ہی کوئی نہیں، کام ہی کوئی نہیں۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا ایک بندے کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کسی اپنے دوسرے ساتھی سے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دے۔ اس نے کہا کوئی گواہ لے کر آ، کہنے لگا اللہ گواہ۔ اس نے کہا کوئی ضامن، کہنے لگا اللہ ضامن ہے میرا، ضامن بھی اللہ، گواہ بھی اللہ۔ 1000 دینار اس بندے نے اس بندے کو دے دیا۔ کتنے دینار؟ 1000 دینار۔ 1000 دینار کتنے ہوتے ہیں؟ دینار سونے کا دینار۔ اب بھی آپ اندازہ لگائیں نا، کم سے کم دینار سونے کا، اب تو تولہ ہی لاکھوں میں چلا گیا نا، چلے زیادہ نہیں تو ایک دینار 20,000 کا لگا لیں، 20,000 کا۔ 1000 دینار
اگر آپ پاکستانی پیسوں میں لے کر آئے نا 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 2 کروڑ روپیہ۔ ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا مجھے ادھار پیسے دے دے، اس نے کہا تیرا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ اس نے کہا کوئی گواہ؟ اس نے کہا اللہ ہے ہی کون نہیں، غریبوں کو کوئی پیسے دیتا ہی نہیں ہے، بھائی میرا تو اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی ضامن ہے۔ اس نے ایک وقت طے کیا، وقت طے کرنے کے بعد اس نے کہا چلو میں تیرے پیسے تجھے لوٹا دوں گا۔ جب آیا نا وقت، وہ پیسے لے کر دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور راستے میں کوئی نہر آتی تھی، کوئی دریا آتا تھا، اس کو کراس کر کے اس نے اپنے بھائی کے پاس جانا تھا۔ جب وعدہ آیا تو اس وعدے پر پیسے لے کر تیار کھڑا ہے۔ اور مسلمانوں، وعدے کی پاسداری کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آج تو لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار کرنے والے لوگ دھوکہ کر دیتے ہیں، فراڈ کر دیتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ اور غلط بیانی کس طرح کرتے ہیں؟ وہ میرا تو چیک ہی کیش نہیں ہوا۔ مزدور اپنی مزدوری لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کارخانے کے اندر، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہماری مزدوری دے دو، تو مالک کیا کہتا ہے میرا چیک ہی کیش نہیں ہوا۔ تیرا اگر چیک کیش نہیں ہوا، تجھے پتا چلے تو اپنے گھر کے اندر بھی بھوک رکھے، فاقہ کشی رکھے، تیرے اوپر حرام ہو تو 1 روپیہ بھی اپنے گھر کے اندر لے کر جائے، اپنے گھروں کے شندر، شاپروں کے شاپر، بیگوں کے بیگ، اپنی خوشیاں ویسی کی ویسی وہ پہلے نکال لیتے ہیں۔ غریبوں کا کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں ہے، وعدہ خلافی ہو گئی جی، اگلے بندے نے پیسے کوئی نہیں دیے، ہمارا چیک ہی کیش نہیں ہوگا، پارٹی پیسے ہی نہیں دیندی، انہیں لوائے نے ملن گے 2-3 دنوں تک، وہ بینک سے لگ گئے نے 2-4 دنوں تک آ جان گے، بس اس طرح کرتے کرتے دھوکھا دیتے ہیں۔ اس بندے نے وعدہ دیا، وعدے کے اندر کہا میرا اللہ گواہ ہے، اللہ میرا ضامن بھی ہے، اور جب وعدہ آیا نا وہ 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے دینے کے لیے، لے کر جانے کے لیے، لیکن راستے میں کشتی کوئی نہیں ملی۔ جب کشتی نہیں ملی، جب جانے کا وقت ہوا، مسلمانوں دھیان سے سنو اس بات کو اپنے دماغ کی تختیوں کے اوپر لکھ کر لے جانا۔ وہ بندہ سوچنے لگا، کہنے لگا میں نے تو وعدہ کیا، میں نے تو اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کس کو ضامن بنایا؟ اللہ کو ضامن بنایا، اللہ کو گواہ بنایا۔ میں نے اللہ کو ضامن اور گواہ بنایا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک لکڑی جو ہے وہ دریا کے اندر گزر رہی تھی، اس نے لکڑی کو پکڑا، اس کے اندر کھدائی کی، کھدائی کر کے اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیا، اوپر سے بند کر دیا، ساتھ میں رکا لکھ دیا، اور رکا لکھ کر دریا کے اندر اس لکڑی کو چھوڑ کر کہنے لگا میرے اللہ، جب میں نے یہ وعدہ کیا تھا اس بندے سے، تو ہی میرا ضامن تھا، تو ہی میرا گواہ تھا، آج یہ کشتی مجھے نہیں ملی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، یہ میری امانت اس بندے تک پہنچا دے۔ دوسرا بندہ دوسری طرف انتظار کر رہا ہے۔ مسلمانوں کہانی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، دوسرا وہاں پر انتظار کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 2 کروڑ روپیہ ایک بندہ لکڑی کے اندر رکھ کر رکا لکھ کر آپے سے بند کر دے اور کہے اللہ تو ضامن تھا، تیرے سپرد کر دیا۔ یہاں پر تو کوئی 1000 5000 10,000 لے لے، وہ واپس نہیں کرتا۔ یقین کرے جس کو قرضہ دے دو اپنی بتانا پڑتا ہے کہ یار میری یہ مجبوری ہے، تیری مہربانی میرے پیسے میں واپس دے دے، ترلے منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کاروبار میں تو ہوتا ہی ہے، لوگ پیسے نیچے لگا لیتے ہیں، وہ بیچارہ کہتا ہے یار میں کام بند کر دیتا ہے، مینوں پیسے دے دیو، تھوڑے پیسے میرے واہ تھلے لگ گئے۔ وہ کیا کرتا ہے، تیرا کام بند ہو گیا، چلو تیرا 30-40 لاکھ تھلے کوئی گل نہیں، اگلے بندے کو کہتا تو مال دے دیا کر، وہ پھر وہ تھلے لانے شروع کر دیتا ہے۔ کیسا نظام ہے، کیسی مسلمانی ہے، اور سارے لوگوں کے پیسے نیچے لگا لگا کر اپنی بلڈنگ کھڑی کر لی، اپنا کاروبار زیادہ کر لیا، گاڑی بڑی سے بڑی لے لی، اچھے ایسا سٹیٹس بنا لیا، کس پر؟ لوگوں کے پیسوں پر۔ اللہ اکبر، تھوڑا کھا لو اور تھوڑا مر لو، قبر میں حساب کس نے دینا ہے؟ وہ کہتے ہیں قبر وہ کس نے دیکھی ہے، وہ کس نے دیکھی ہے، جب قبر میں جائیں گے پھر دیکھیں گے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، دیکھا نہیں نا کسی نے، اور چلتا ہی یہ ہے، نیچے لگے ہوئے ہیں پیسے، وہ کہنے لگا اللہ تو میرا ضامن تھا، تو میرا گواہ تھا، یہ میرے پیسے یہ میں نے اس کے سپرد کر دیے۔ وہ بندہ آگے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جاتے جاتے اس نے کہا بندہ تو آیا کوئی نہیں، چلو یہ لکڑی ہاتھ میں ملی ہے، جا کر گھر کے اندر جو ہے وہ جا کر اس کو آگ چلائیں گے، کوئی چولہا چلائیں گے، کوئی سیک لیں گے۔ وہ لکڑی لی، گھر جا کے اس کو جو ہے وہ ٹکڑے کیا، درمیان میں سے دینار نکل آئے، ساتھ رکا بھی نکل آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیری شان ہے، اللہ تو گواہ اور ضامن تھا۔ اس بندے کی عزت رکھ لی، اس رکے کے اندر پیسے بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، عرصہ گزرا، پیسے لے کر وہ بندہ اس بندے کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، اب تو کوئی بندہ پیسے لے کر میں تیرے پیسے دینے نا، کوئی دہا، کوئی گواہ لیا، کوئی لکھ برت لیا، وہ کہتا بھائی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں لکھنے کا حکم دیا، لین دین میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کاروبار اور لین دین میں لکھتا نہیں نا،
اور کسی ایسے ہی بندے کو ایسے ہی مال دے دیتا ہے بغیر لکھے سوچے سمجھے، کسی بیوقوف کا مال دے دیا، بغیر لکھے پڑھے کسی کو مال دے دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے یا اللہ میرے پیسے واپس آ جائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اس بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ تو نے پہلے اللہ کے قانون کو توڑا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا لکھ، تو نے نہیں لکھا۔ ہلو حاجی صاحب لو تسی ایڈے ایماندار ہو، کی ضرورت ہے لکھن پڑھن دی؟ لاکھوں روپے کا حساب اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور پھر ایک زبان سے وہ بندہ کہتا ہے جا للہ جتھوں لے سکنا ہے، اور پھر عدالتوں کے چکر، وہ اتنے پیسے اسے لینے نہیں ہوتے جتنے عدالتوں میں لگتے ہیں، وہ کہتا ہے چل پھر اگے ہی صحیح، لو کام ختم۔ لکھنے کا حکم دیا، وہ پیسے لیے، پیسے لے کر پھر پہنچ گیا۔ اس نے جو ہے وہ پیسے لے کر جب پہنچا نا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ تیرے پیسے ہیں، ایسے ایسے میں آ نہیں سکا۔ اس نے نہیں بتایا میں نے 1000 دینار تجھے دے دیا ہے، میں نے لکڑی میں رکھ دیا تھا، میں آ نہیں سکا، مجھے یہ نہیں ملا، اور یہ تیرے پیسے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے ایک واقعہ بخاری سے سنایا، وہ گھڑے والا کہنے لگا یہ تیرے ہیں، اور یہ تیرا گھڑا سونے کا اشرفیوں کا۔ دوسرا کہنے لگا یہ تیرا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ بتا تو نے کوئی لکڑی کے اندر پیسے رکھ کے کوئی رکا لکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے اس طرح لکھا لکھا تھا۔ کہا جا پھر یہ پیسے تیرے میرے پاس آ چکے ہیں، اللہ نے میرے پاس بھیج دیے ہیں، اللہ نے میرے پاس بھیج دیے ہیں۔ مسلمانوں 1000 5000 10,000 کی بات نہیں، لاکھ 2 لاکھ 4 5 10 20 لاکھ کی بات نہیں، 50 60 لاکھ کی بات نہیں، بات ہو رہی ہے 1000 دینار کی، جو پاکستانی پیسوں میں 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 2 کروڑ روپیہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، میڈیا طبقے نے، ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ بندہ کہتا ہے پا مینوں مل گئے نے بھائی صاحب، مجھے مل گئے ہیں۔ وہ کہتا بھائی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ آج حرام کاری نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا، رشوت خوری نے، حرام خوری نے، بے ایمانی نے، دھوکے بازی نے۔ یہ ایسا ملعون اور لعنتی کام ہے، یہ اپنی نسلوں کی بربادی کر کے جاتے ہیں۔ یہ کھاتے خود ہیں، لپیٹتے خود ہیں، حساب انہوں نے جو ہے وہ آپ موجیں کرنی ہے، حساب انہوں نے خود دینا ہے، اور موجیں ان کی اولادیں مارتی ہیں۔ اور قبروں بھری پڑی ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں، پیسے کمائے، بلڈنگیں بنائی، کاروبار بنایا، جگہ بنا لی، کئی ایکڑ کئی قلعے زمین جو ہے وہ اپنے نام کر لی، دھوکے بازی کے ساتھ کام لے لیا، زیادتی کرتے رہے۔ آج ہمارے دفاتر کے اندر جا کر دیکھ لے، آپ اپنے کسی دفتر میں چلے جائیں، کوئی سرکاری دفتر دیکھ لے، حرام کاری کے بغیر، رشوت کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، ہی نہیں، گزارا ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کا حرام کے بغیر، حلال میں گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کھچا مرچا مٹھائی، اوپر سے کچھ چاہ پانی ہے نا، کیسی کیسی اصطلاحات ان لوگوں نے قائم کی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم کام نہیں کرتے، اگر تم کام کرتے ہو تو پھر تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو؟ سن لو، سرکاری دفتر میں بیٹھنے والے کلرک صاحب، سرکاری دفاتر میں بیٹھنے والے آفیسر صاحب، یہ حرام آپ نے اکٹھا کرنا ہے، یہ حرام آپ نے جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے، یہ حساب آپ نے دینا ہے، یہ موجیں آپ کی اولادیں ماریں گی۔ یہ سن لے، سرکاری دفتر کے ساتھ چمٹنے والے، عہدوں کے اوپر بیٹھنے والے، اور سرکاری ٹھیکوں کے اندر گھپلے کرنے والے کونسلر صاحب، ناظم صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، بڑے بڑے عہدے داران صاحب، اور ٹھیکوں کے اندر گھپلے کر کے بڑا بڑا حرام مال اکٹھا کرنے والے صاحب، بڑا بڑا حرام اکٹھا کرنے والے صاحب، کفن کو جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، آپ اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، مال اکٹھا حرام آپ کر رہے ہیں، موجیں اولاد مارے گی۔ یہ بڑے بڑے تحصیلدار، یہ بڑے بڑے پٹواری، یہ لوگوں کی کتنے کنال اور اراضی جگہوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، کیا دھوکے بازی کے ساتھ، ملی بھگت کے ساتھ۔ کوئی ایم پی اے ملا ہوتا ہے، کوئی ایم این اے ملا ہوتا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کلرک ملا ہوتا ہے، کاغذ 2 نمبر بنوا لیے، لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کر لیے۔ یہ اگلے دن میں نے جو ہے وہ ویڈیو دیکھی، ایک بندہ 2 سال ہو گئے ہیں مسلسل ایک پٹواری کی قبر پر آ کر کہتا ہے پٹواری صاحب آپ قبر میں جا چکے ہیں، میری 2 کنال جگہ کے اوپر آپ نے ملی بھگت کے ساتھ قبضہ کیا تھا، آج میں روڈ کے اوپر آ گیا، میں کرایوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میرے بچے بھٹک گئے ہیں، ہم کبھی کھانا کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے، آج اب قبر کے اندر آ گئے ہیں، کہاں پر آپ کا پروٹوکول، کہاں پر آپ کے جو ہے وہ باڈی گارڈ، کہاں پر آپ کا قلم، مجھے اب بتاؤ وہ 2 کنال جگہ تو ساتھ لے کر آیا۔ روزانہ وہ بندہ اس کی قبر پر آتا ہے اور آ کر اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے اور بد دعائیں بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے پٹواری صاحب اور میری 2 کنال جگہ آپ نے ملی بھگت کے ساتھ اپنے نام کر لی تھی، کدھر ہے وہ جگہ، کدھر ہے تیری اولاد، کدھر ہے تیری شان و شوکت، کدھر ہے تیرا مال و دولت، بتا کدھر ہے سب کچھ۔ آج تھانے میں چلے جائیں، کرپشن نے ایسا لپیٹا ہوا ہے، پتا چلے صحیح ان لوگوں کو
کہ بھائی کہیں پر کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، دونوں پارٹیوں سے حرام کھاتے ہیں، دونوں پارٹیوں سے، ہمارے وکیل بھی کھا رہے ہیں، ہمارا جج بھی کھا رہے ہیں، اور جج ہم رونا روئے تو کہاں پر جا کر روئیں؟ ہماری چھوٹی عدالتیں نہیں، سول عدالتیں نہیں، سیشن عدالتیں نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے کل استعفیٰ دے دیا، کس وجہ سے؟ کرپشن کیسز کا سامنا نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 2 ججوں نے استعفیٰ دے دیا، کس وجہ سے؟ کہ بھئی کرپشن کا الزام ہے، اگر کرپشن ثابت ہوگی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، استعفیٰ ہی دے دو، جان چھڈو۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہمارا تو کوئی کام حرام کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بجلی چوری کر کے، گیس چوری کر کے بڑا بڑا کاروبار بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، سٹیٹس بنا لیتے ہیں، حرام کے اوپر مال کھڑا ہے، اور دیکھنے میں کیا؟ حاجی صاحب یہ بجلی چوری کرے وہ حلال کے پیسے کھاتا ہے، جو گیس چوری کر کے کاروبار کرتا ہے وہ حلال کے پیسے کھاتا ہے۔ ہمارے لوگوں نے تو مساجد اور مدارس کو نہیں چھوڑا، مسجد کے نام پر فنڈ کھاتے ہیں، خرد برد کرتے ہیں، مساجد کے نام پر خرد برد کرتے ہیں، مال کھاتے ہیں، حرام کا مال اکٹھا کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ اپیلیں کرنے کے لیے آتے ہیں، رسیدیں کاٹتے رہتے ہیں، پوچھو مسجد کدھر ہے؟ مسجد کا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ بڑی بڑی جماعتوں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر کروڑوں روپے کے گھپلے ہوتے ہیں، سیلاب فنڈ یہ کھا گئے۔ ہر کام کے اندر گھپلا ہوتا ہے، ہر کام کے اندر۔ یہ حرام کتنا اکٹھا کر رہے ہو، آپ یاد رکھیں یہ حساب آپ نے دینا، ایش آپ کی اولاد کرے گی۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر کوئی محکمہ دیکھ لیں، اللہ کی قسم، وہ لوگ کمیشن طے ہوتا ہے ڈاکٹروں کا، وہ دوائی لکھیں گے جو ان کو کمیشن دیتے ہیں، اس کمپنی کی میڈیسن لکھیں گے جو کمیشن دیتے ہیں، اس جو ہے وہ لیب کے ٹیسٹ لکھیں گے جو کمیشن دیتے ہیں۔ اور تو کیوں حرام کھاتا ہے؟ تو اپنی مزدوری زیادہ طے کر لے، حلال کر کے کھا، حلال کر کے۔ یہاں پر تو ہماری عورتوں کا چیر پھاڑ کر دیتے ہیں، اور نارمل آپریشن کو وہ بڑا آپریشن بنا کر چیر پھاڑ کر کے پیسے بناؤ، موجیں کرو، عیاشی کرو۔ وہ پھر باہر کے ٹور دے دیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دے دیتے ہیں، بچوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں۔ صرف کیا ہے جی؟ ڈاکٹر صاحب ہماری میڈیسن لکھ رہے ہیں، کھاؤ حرام، کر لو حرام۔ کتنا حرام جو ہم اکٹھا کرو گے، ایک دن آئے گا تمہیں جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھنا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی۔ دنیا میں یہ بلو رنگ کا یہ روٹر لگا کر، بڑا پروٹوکول لگا کر جو ہے وہ تم گھومتے ہو نا، اور بڑا تم وی آئی پی پروٹوکول رکھتے ہو، آس پاس گاڑی یا روٹر لگا ہوا ہے، افسر صاحب کیا ہیں؟ دھوکے باز، فراڈ، اپنے سائن کا غلط استعمال کرتے ہیں، قلم کا غلط استعمال کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ دنیا میں ایک پہچان ہے تمہاری روٹر کی، تمہاری حشر کے میدان میں بھی ایک جو ہے وہ ایک پہچان ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دھوکے باز بندہ کل قیامت کے دن اس کی پیٹھ کے اوپر ایک جھنڈا ہوگا جس کے ساتھ لوگ اس کو پہچان لیں گے، یہ امت محمدیہ کا دھوکے باز ہے۔ امت محمدیہ کا دھوکے باز بندہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی پشت اور اس کی پیٹھ کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا۔ اور سن لو، سرکاری دفاتر کے اندر بیٹھنے والے اور بڑے بڑے افسروں، مگر مچھو، کھا لو عوام کا پیسہ، لوٹ لو ملک کو، کر لو گھپلے ٹھیکوں کے اندر، کر لو حرام، کر لو اکٹھا، کتنا اولادوں کے لیے حرام اکٹھا کرو گے؟ ایک دن آئے گا حساب دینا پڑے گا۔ تمہارے دنیا میں جو پروٹوکول ہے نا تم نے لیا ہوا ہے، قیامت کے دن بھی تمہیں پروٹوکول ملنا ہے، حرام کا پروٹوکول، دھوکے بازی کا پروٹوکول۔ اللہ تمہاری پشتوں کے اندر ایک جھنڈا گاڑے گا، ہم سب پہچانیں گے تمہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو پاکستان میں رہ کر، جو اسلام کا نام لے کر یہ دنیا میں دھوکے بازی کرتا تھا، یہ دنیا میں حرام کھاتا تھا۔ سن لو، قبر کے اندر الماری نہیں ہوتی، سن لو، کفن کو جیب نہیں ہوتی، تم نے ایسے ہی آنا ہے، اور تمہیں بھی اتنی جگہ ملنی ہے جتنی ہمیں ملنی ہے، تمہیں کوئی زیادہ جگہ نہیں ملنی، تمہیں بھی وہی 2 کپڑے ملنے ہیں، تمہیں بھی وہی کفن کا کپڑا ملنا ہے، 3 چادریں ملنی ہیں، بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملنا۔ آپ نے کبھی گدھ جانور دیکھا؟ گدھ جانور حرام کھاتا ہے، گدھ۔ چلے جانوروں کو حلال و حرام کی کیا پرواہ ہوتی ہے، جانور گدھ جو ہوتا ہے نا یہ مردے کھاتا ہے، اس طرح سے مردے، حرام تو نہیں چلے، گدھ مردے کھاتا ہے، مردے، یہ مردے کھاتا ہے، اور جب کھا کر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا، یہ پھر سوچتا ہے کوئی چیز ہو، کھا کر گدھ جو ہے الٹی کر دیتا ہے، پھر الٹی کرنے کے بعد یہ اپنی الٹی بھی کھاتا ہے۔ آپ گدھ جانور کے بارے میں پڑھ لیں، آج سرچ کر لیں انٹرنیٹ کے اوپر جا کر، گوگل کے اوپر، گدھ مردے کھاتا ہے، کھا کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جب پیٹ نہیں نہ بھرتا یہ الٹی کر دیتا ہے، پھر اپنی الٹی کو بھی کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم
اس حرام کمانے والوں کا، حرام کھانے والوں کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے غریب بندے کا بھی 1000 روپیہ بھی ملے نا، وہ کہتے ہیں چاہ لے آ دے، بسکٹ ہی لے آ دے، اسی پھر سین کریں گے۔ یہ کنگنی والا دفتر گجرا والا، میں سن لو، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، اتنی لمبی لمبی داڑھی، اختر نام کا بندہ، میں اس سے کہا، میں نے کہا میرا میٹر لگا دو بجلی کا، وہ کہتا حافظ صاحب تواڈے تے حرام ہے، ساڈی یونین ہے اس دفتر دے اندر، اگر تسی مینوں میٹر لگا کے بہا دو نا، جدوں تک مینوں 35,000 نہ دیتا تواڈا میٹر نہیں میں لگن دینا۔ میں 6 مہینے تک چکر لگاتا رہا، وکیلوں کے ذریعے سفارش بھی کروائی، اس بندے نے کہا میں حافظ صاحب دا میٹر نہیں لانا، حرام دیو پھر میٹر لگے گا، کیونکہ تہاڈا میٹر بجلی دا پیسے تو بغیر لگتا ہے، چلو تسی لگدا کہ تے دسو، گیس دا لگ جاندہ ہے، کوئی سرکاری دفتر میں کوئی کام، یہ شرم نہیں ہے ہمارے لیے؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے؟ فرعون بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ میں تو دور کی بات نہیں کر رہا، اب تو لوگ مسجد مدرسے کے نام پر مال کھاتے ہیں۔ یہ پیٹ ہے، کتنا بھر لو گے اس کو، کتنا بھرو گے اس کو؟ یہ ایک دن ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، انہوں کیڑے پہنے نے کیڑے، اور جب یہ کیڑے پڑیں گے پھر تجھے پتا چلے گا۔ اللہ اللہ مجھے اور آپ کو لقمہ حرام سے بچائے، اللہ حلال رزق اتنا دے، وافر مقدار میں دے، ہمارا ذہن ہی حرام کی طرف نہ جائے، غور و فکر ہی کوئی نہیں، خواب بھی کوئی نہیں۔ اللہ جانتا ہے، یقین کریں، بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کا جو ہے وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے، لیکن ہمارا ضمیر ہے کہ ہلتا ہی نہیں۔ یہ کل زلزلہ آیا نہیں، یہ کل پاکستان میں زلزلہ آیا، پنجاب میں کتنا بڑا زلزلہ تھا، کسی کا ضمیر ہلاؤ، وہی کام سارے کے سارے، وہی دنیا داری ویسے کی ویسی، وہی مسجدیں ویسے کی ویسی، ہے کہ نہیں؟ ہمارا ضمیر ہلتا ہے، ہم اپنے ٹائم پر آئے ہیں، ہم اپنے ٹائم پر آئے ہیں، مرضی ہے نا ہماری، کر لو مرضی، جو حرام کھاتا ہے وہ کہتا ہے میری مرضی، جو عبادت چھوڑتا ہے وہ کہتا ہے میری مرضی، جو جس طرح کر رہے ہیں نا وہ اپنے آپ پر مطمئن ہے، وہ کہتا ہے ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور امانتوں کو ان کے اہل کی طرف بھیج دو، جو اہل ہے اس کی طرف لوٹاؤ۔ سفارشی سسٹم، یہ سارا سسٹم بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے ملک پاکستان کا۔ کرپشن، یہ جو ٹکٹیں مل رہی ہیں، کروڑوں روپیہ دے کر ٹکٹیں مل رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر الیکشن ہو رہا ہے، پھر مہم سازی بھی ہونی ہے، پھر بعد میں ان لوگوں نے پیسے اکٹھے بھی کرنے ہیں۔ ان کو چھوڑے، میں تو چھوٹے چھوٹے سرکاری دفاتر کی بات کر رہا ہوں کہ کلرک بھی بیٹھا ہے نا، وہ کہتا پا جی پیسے دیو تو سائن کرا لو، پیسے دیو تو سائن کرا لو، ہے ہی کوئی نہیں، سسٹم ہی کوئی نہیں، سارا سسٹم ہی آرام کے اوپر چل رہا ہے۔ اگر یہاں پر حدود اللہ ہوں، اگر یہاں پر ہاتھ کٹے، اگر سب کو پتا ہو میری گردن کٹے گی، میرا ہاتھ کٹے گا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ زنی نہیں کرنی، فراڈ بازی، اسلامی حدود کا نام لیں، ان لوگوں کو موت نظر آتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگوں یہ تو عام فاطمہ ہے نا، میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ معاشرے کے اندر امانت یہ حسن ہے، اور جب پتہ ہو کہ امین لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، دھوکہ نہیں کو کرے گا، فراڈ نہیں کو کرے گا، لوگ آنکھیں بند کر کے کاروبار کریں، آنکھیں بند کر کے لین دین کریں، آنکھیں بند کر کے لوگ جو ہے وہ سارے کام کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بندہ دوسرے کے ساتھ ڈاؤٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، یار میں اس کو پیسے دوں یا نہ دوں، کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، یہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ 1 منٹ نہیں لگتا، بندہ جو ہے وہ ہزاروں سے صفر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، امانت ہمارے سینوں میں رکھ، ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں رکھ، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھنا، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔